طرح یہ چیزیں ہیں نا، اہل احوال اصحاب احوال جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ظلمت محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے، یعنی اس کی ظلمت ہے یا نہیں ہے، بس سمجھے، یعنی اس چیز کی ظلمت ہے یا نہیں ہے، یعنی شریعت کی مسئلہ بیان نہیں کر رہا میں نے اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا کہ وہ ان مسائل میں سخت نہیں تھے، اور ان کی سختی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ حضرت اس کی ظلمت کا کوئی ادراک محسوس نہیں کرتے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناگزیر ضرورت ہوتی ہیں نا، اس کو بندہ اپنی ذات پر تو کیا کہتے ہیں اپلائی کر سکتا ہے۔ ہمارے ڈینڈا والے شاہ صاحب مجھے ایک زمانے میں کہنے لگے، ان کی صحبت کا مجھ پہ بڑا اثر ہو گیا نا، اتنا اثر ہو گیا کہ بس 1-2 جوڑے کپڑے تھے میرے گھر میں، وہ بھی استری کے بغیر، اور بس اس طرح کی کچھ عرصہ گزارا میں نے، اور بڑا وہ اپنی ذات پہ تو بندہ خوش رہتا ہے لیکن باقی بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے، وہ مانا دیکھو خدا نے بندے ہو، میرے کو ATM بھی چاہیے ہے، تو اسی خطیب آدمی ہوں کپڑے سے دلایا کرو، ٹھیک ہے نا، میرے حالات تک گزار نہ کرے ہو، سمجھا۔ تو یہ بچے کل تو سن کو پیسے منگ سن، یہ ہوں چھوٹے چھوٹے کل ان کی ضرورت ہے نا، میری 200 کنال زمین جاری کا پیچھے 200 کنال پری کھلانی چاہیے، سمجھو، ایجا کم کوئی نہ کرے ہو، تسی بڑے حالات نہ دیکھو یار، میں پورڈے پھردا، سمجھا۔ اور میرا فقر جو ہے نا، یہ اختیاری ہے، اضطراری بھی نہیں ہے، دیکھو مجذوب آدمی تھی، صحبت کا اثر مجھ پہ بہت رہا بہت عرصے تک، اتنا اثر رہا کہ بس میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ مجذوب کر دیتا ہے، صاحب تعلیم نہیں ہوتا نا، تو اس وجہ سے مطلب ایسا کوئی کام بھی علماء کو بھی نہیں کرنا چاہیے، مشائخ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حالت سہو میں ہونا بہت اچھی چیز ہے نا، حالت جذب میں اکثر رہنا یا حالت سکر میں رہنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، بندہ ہوشی میں جو ہے نا، کیونکہ سنت کا اتباع اسی میں ہے کہ بہوش ہو۔ اور حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی ساتھیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے نا، جو آگے فقیری میں بہت زیادہ دم مارتے تھے نا، تو ان کو فرمایا کرتے تھے 6 پتر، 6 بیٹے 5 بیٹیاں، نام بھی گنتے تھے، ان کو میں نے شادیاں کر کے دی ہے، ان کو پڑھایا ہے، سارے صاحب علم ہیں، 50 سال امامت بھی کی ہے، یہ سارے کام میں کرتا، سمجھو نا، ایسا کوئی کام نہ کرے ہو، یعنی یہ حالت سہو ہے، دینوں بھی پورے دنیا در بھی، یعنی ہر کام میں توازن۔ ہمارے یہاں جو تربیت کی کمی ہوتی ہے، بندہ ایک کام میں سیدھا ہو گیا تو سیدھا ہی ہو جاتا ہے، توازن نہیں رکھتا۔ اور بعض بزرگوں نے تو تصوف کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی اور مخلوق کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ جو پیری فقیری کرے اس کو دنیا سے کوئی لین دین نہیں اس کا، اصل مزہ تو اسی میں ہے، تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، جو جس میں علماء کا اہل علم کا اختلاف ہو، اس میں جس طرح عوام کی سہولت ہو نا، وہ کام کرنا چاہیے، اپنے پاس سے کوئی سختی نہیں کرنی، اپنی ذات پہ جو مرضی کرے، لیکن کسی کو اس طرح کا مسئلہ بھی نہ بتائے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، زندہ ہے ابھی بھی، وہ پنڈی صدر روڈ پہ نا بینک مینیجر تھے، انہیں تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، جب میں نے لگائے تھے میرے ساتھ لگائے تھے اس نے 1996 میں، وہ جب 4 مہینے لگا کے آئے، اس نے بینک کی نوکری چھوڑ دی،
میرے ساتھ یہ ایک بینک ملازم تھا اور ایک نائی تھا. نائی کی کارگزاری بھی میرے سامنے ہوئی تھی, میں بیٹھا ہوا تھا اس میں. اور یہ جو صاحب تھے نا, ان نوکری چھوڑ دی, بچے بڑے لاڈلے قسم کے. میں نے خود دیکھا ان کو, طارق صاحب نام تھا, مانسرا میں سائیکل کے پیچھے ڈبہ باندھا ہوا, یہ کریٹ باندھا ہوا, اس میں کوئی 3 کلو ہم لوگ ہوں گے, گلی گلی بیچ رہے تھے, ہمارے محلے میں بیچ رہے تھے. بندہ اپنی ذات میں تو اس نے کمال کر اخیر کر دی. اتنا بڑی بات گپ نہیں, یہ پنڈی صدر روڈ کی بڑی بینک کا مینیجر تھا طارق صاحب. بس وہ بیچارے سے بھی متنفر, بچے متنفر ہو گئے, خاندان متنفر ہو گیا, تبلیغ سے متنفر ہو گئے لوگ. یہ کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ بحث کرنی, بات کرنی بالکل فضول ہو گئی تھی. یعنی اپنے آپ کس طرح مٹا دیا تھا. یعنی یہ بات کو معمولی نہیں ہے کہ اتنا بڑا افسر اٹھ کے سائیکل پہ ہم لوگ پہ جائے. تو وہ مرکز آتا جاتا تھا, بہت میں تو پھر 20 سالوں کا نہیں دیکھا اس کو, آتا جاتا تھا. تو کئی دفعہ جب ملاقات ہوتی ہے, مطلب یہ تھا کہ اس پر دنیا کی جو چیزیں تھیں نا کھل گئی تھی اس طرح کی وجہ. اب وہ اپنی ذات میں تو جو کچھ ہے, چلو جس طرح بھی ہے. اب یہ جو بھی پیچھے والے گالیاں دیتے ہیں سارے, ان کا کیا کریں ابھی. اس لیے ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یقین جانیں, میں نے دین اور دنیا کا اور پیری فقیری کا جو صحیح امتزاج دیکھا ہے نا, وہ جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. 90 سال کے بڑھاپے میں مینا جی ہر چیز پہ پوری نظر, کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے, کوئی افراتفری کی بات نہیں. مولوی کی کیا ضرورت ہے اس پہ بھی نگاہ, ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے, عام آدمی کے کیا مسائل ہیں. پھر بیان میں بھی ایسی گرفت رکھنا سب پر کہ جس آدمی کے جو مسئلہ ہے ادھر حل ہو جائے اس کا. کوئی جذباتی قسم کی بات نہیں. بعض بزرگ بھی بہت جذبات میں آ جاتے ہیں نا, اس لیے مرغے کی شہوت نہیں طاری کرنی چاہیے اپنے اوپر. بس جوش میں ہو جائے آدمی, تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جائے, اس طرح نہیں. تو توازن رکھنا چاہیے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھتے نا آدمی, اصل تو یہ سارا سلسلہ وہاں سے نا, کیسے کیسے آپ کی طرح سے سمجھ آ گیا آپ کو. یہ جو اس دور میں ہم بھی آ رہے ہیں, شاید صاحب شارٹ کلپ کا دور ہے نا. اب میں سوچتا ہوں کہ ہمارا طریقہ نقشبندیہ بنوریا جو ہے نا مولوی فضل صاحب, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت تھا. ورنہ لوگ تربیت کے راستے میں سلوک کے نام پہ نہ آ سکتے. یار کون اتنے وظیفے کرے گا, تو کون اتنے لمبے چوڑے سبق پڑھے گا, تو یہ نیت کرنی ہے, تو یہ نیت کرنی ہے. اب ایک ہی کام کرنا ہے, اس میں ذات کرنا ہے بس. اللہ اللہ اللہ, لیٹے بھی کرنا ہے, زبانی بھی کرنا ہے, اتباع سنت کا خیال کرنا ہے, اتباع شریعت کا خیال کرنا ہے, تزکیہ کا خیال کرنا ہے. بھائی یہ پر خلاصہ تصوف ہے ہمارا. یہ سبق ہے, یہ سبق ہے. سبق ایک بھی نہیں آتا. بد اخلاقیاں اسی طرح ہیں, گالیاں اسی طرح ہیں, لڑائیاں اسی طرح ہیں. یہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں کی نہیں کر رہا. تربیت ہے نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ فکر کرنی ہے سب نے. اور خاص طور پہ جو علماء ہیں نا جی, آپ لوگ جو ہیں, آپ اکیلے نہیں, آپ سب پوری قوم وابستہ ہے, حکومت وابستہ ہے. تو اس لیے
آپ کے سامنے بیٹھنے والے جو طالب علم ہیں نا، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ایک استاد اگر ان کو سنبھال لے نا، ان کی تربیت کر لے، آپ کتنی افسوس کی بات ہے. حضرت بریلوی فرماتے تھے جس نے بخاری پڑھائی ہے اس کو یاد ہی نہیں کس سے پڑھی تھی، نہ ملنے گئے کبھی، نہ قبر پہ گئے، نہ جنازے پہ گئے، لیکن جس نے ایک اللہ کا نام سکھایا تھا وہ ساری زندگی یاد ہے. کیا خیال ہے؟ جس سے مرید ہوئے تو وہ یاد ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ تعلیم ہی کافی نہ تھی، اگر ساتھ تربیت ہوتی نا تو اب استاد شاگرد کا رشتہ کمزور نہ ہوتا اتنا. میرے ایک استاد ہیں، کل پرسوں کو مجھے فون آیا، مجھے افسوس ہی بہت ہوا بعد میں، یعنی غلط مجھ سے ہے کہ مجھے رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو آج کل شاید صاحب کی شارٹ کلپ چل گئی ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے میں تمہارے بیان سنتا رہتا ہوں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت شرمندگی ہوئی مجھے. تو خیر شکر ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کیوں تعلق نہیں ہوتا استاد کے ساتھ. تعلق ہونا چاہیے نا، وہ بہت ضروری ہے. تو حضرت بریلوی فرمایا کرتے تھے کہ بخاری بھی پڑھانا، لیکن کسی کو اللہ کا نام سکھانا یہ مرنے کے بعد یاد کریں گے. بخاری پڑھ کے بھول جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے جو آپ کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں نا جی، ان کی تربیت ہو، کچھ بھی نہ ہو، گالی نہ دے، بکواس نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے یہ بچے متنفر ہوں کر جب بڑے ہو جائیں تو کہیں یہ اتنا خوار قسم کا آدمی تھا یہ. کیونکہ استاد کا، مربی کا ذوق شوق منتقل ہوتا ہے آگے، اس کے جذبات منتقل ہوتے ہیں. یہ جامع ہے، جامع